أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کا انتخاب کرتے ہیں، ہم انہیں ادھر ہی موڑ دیتے ہیں جس طرف کو وہ خود مڑ جاتے ہیں، اور ہم انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان ساتھیوں کا انتخاب فرمایا جن کے نفوس انتہائی پاکیزہ، صاف اور طاہر اور مطہر تھے، جن کے دل اخلاص سے بھرے ہوئے تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اور ایمان اور دین کی خاطر اپنے گھر، مال، جان اور عزت کی قربانی پیش کر کے اللہ کے دین کا دفاع کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آگے امت تک پہنچایا۔ یقیناً ان کا ایمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کا راستہ ہمارے لیے بہترین راستہ ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے دشمنی رکھنے والا، ان کے بارے میں نفرت کرنے والا، بغض رکھنے والا، یقیناً ایسے انسان کا سینہ ایمان سے خالی ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں 3 باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ باتیں مجھے بہترین انداز میں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وہ 3 باتیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ انہوں نے اپنے ایک کلام کے اندر ان کو واضح فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حبہم سنہ، حبہم سنہ والدعاء لہم قربہ والاقتداء بہم وسیلہ۔ بڑے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی محبت عین سنت ہے، گویا کہ نبی کی سنت سے پیار ہے، نبی سے پیار ہے۔ صحابہ سے جو محبت رکھتا ہے وہ اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَالدُّعَاءُ لَهُمْ قُرْبَةٌ، صحابہ کے لیے دعا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے جو صحابہ کرام کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا والاقتداء بہم وسیلہ، ان کے نقش قدم پر چلنا یہ وسیلہ ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہے۔ جو انسان جنت جانا چاہتا ہے وہ صحابہ کرام کے رستے کو مضبوطی سے تھام لے، یہ رستہ انسان کو سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ گویا کہ جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا، ان کے لیے دعا نہیں کرتا، ان کے راستے پر نہیں چلتا ہے، وہ انسان اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا، اور وہ انسان اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ انسان کبھی بھی جنت کے راستے پر چل کر جنت تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ گویا کہ انہوں نے 3 باتیں پورے قرآن مجید کا
اور سنت پاک کا نچوڑ نکالتے ہوئے اپنے کلام کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بہت ہی واضح نظر آتی ہے کہ یہ باتیں بالکل قرآن سے ثابت ہیں، سنت سے ثابت ہیں۔ پہلی بات کہ محبتہم سنہ، ان سے محبت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا دین ہے۔ قرآن مجید بھی یوں ہی ارشاد فرماتا ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ وہ لوگ جنہوں نے مدینہ کو اپنا مسکن بنایا اور ایمان کو بھی جگہ دی، اور وہ مہاجرین کا انتظار کرتے رہے اور ان کا استقبال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے گھروں میں جگہ دی۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ مہاجرین سے محبت کرنے والے یہی لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود حکم فرماتے ہیں، لوگوں میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرو۔ جو محبت کرنے والا ہے وہ واقعہ ہی میرے نبی کے طریقے پر ہے اور نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور یہی انسان جو ہے وہ کامیاب اور کامران ہے۔ آپ جانتے ہیں انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیسی محبت کا مظاہرہ کیا؟ اس وقت جس وقت مشرکین مکہ مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جگہ دینے کے لیے تیار نہ تھے، ان کے مال چھین لیے، ان کی جانوں کے دشمن بن گئے، ان کی عزت کے دشمن بن گئے، مدینے والوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لیں، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ آپ کے دین کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھیوں کی رکھوالی رکھیں گے اور آپ کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس محبت کو اور اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے نشان بنا دیا۔ لوگوں ذرا غور تو کرو صحیح، وہ کتنے پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی عزت کی، میرے نبی کے دین کی عزت کی، اور میرے نبی پر پہلے ایمان لانے والے صحابہ کی حفاظت فرمائی اور ان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کیا۔ کیسی محبت؟ ایک صحابی نے دوسرے سے کہا، اے میرے بھائی تو میرا بھائی ہے، یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو، میں اسے طلاق دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کرو۔ یہ میرا کاروبار اور یہ مال ہے، اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، جون سا حصہ تمہیں اچھا لگتا ہے وہ مال تمہارا ہے، تم لے لو۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی جس نے یہ کہا، بیگم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہمارے گھر میں مہمان ہے، بچوں کو بھوکا سلا دو، تم بھی بھوکی سو جاؤ، اور چراغ کو بند کر دو، میں بھی منہ کو ساتھ میں ہلاتا چلا جاؤں گا، میرے نبی کا صحابی جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر چلا جائے، میرا اللہ بھی راضی ہو جائے اور میرے رب کا رسول جو ہے وہ بھی راضی ہو جائے۔ یہ ہے یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کے پاس ہجرت کر کے آگے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، بعض اہل علم نے اس کو حسن قرار دیا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، لوگوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے صحابہ کا خیال رکھنا، اور میرے چلے جانے کے بعد ان پر تان و تشنیع نہ کرنا، ان کے بارے میں برا نہ سوچنا، اپنی زبان سے کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی غلط بات جو ہے وہ نہ نکالنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی ہے اس نے اس وجہ سے محبت کی ہے کہ وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔
ومن ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض کیا، ان سے نفرت کی، وہ یاد رکھ لے فببغضی ابغضہم، اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض کیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سے پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، صحابہ پہ تان و تشنیع کرنے والا وہ صحابہ پہ تان و تشنیع نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمارے قرآن پہ، ہمارے دین پہ اور ہمارے رسول پہ تشنیع کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو صحابہ سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کی بنا پر جو ہے ان سے دشمنی کرتا ہے۔ آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا تھا آیت الایمان حب الانصار، لوگوں ایمان کی نشانی ہے کہ انصار کے ساتھ جو ہے وہ محبت کی جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا حبہم سنہ، فرمایا انصار کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور انصاری صحابہ سے دشمنی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ گویا کہ وہ بندہ مومن ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور وہ منافق ہے جو صحابہ سے دشمنی کا اور عداوت کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے۔ حبہم سنہ، لوگوں ان سے محبت کرنا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے، وہ نبی سے محبت کرنے والا ہے، نبی کے دین سے محبت کرنے والا ہے۔ اور جو ان سے دشمنی کرنے والا ہے وہ میرے نبی سے دشمنی کرنے والا ہے، میرے نبی کے دین سے دشمنی کرنے والا ہے، اور اپنے آپ کو ایمان سے خالی کر لینے والا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات آپ نے فرمایا والدعاء لہم قربہ، لوگوں ان کے لیے دعا کرنا یہ قربت ہے، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ آدمی جو صحابہ کے لیے دعا کرتا ہے یہ دعا کرنا اس کا بہترین عمل ہے جو اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کریم نے یہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اپنے پہلے سابقہ ایمان لانے والے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے پہلے جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں یعنی صحابہ کرام اولین مصداق ہیں، یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے اور ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی کوئی نفرت اور قدورت اور بغض کا نام و نشان ہمارے سینوں میں باقی نہ رہنے دیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں صاف کر دے اور ہمیں بھی معاف فرما دے، یا اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ کا اور اللہ کا حکم یقیناً وہ سب سے بڑا بہترین عمل ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے وہ راضی ہو گئے۔ لوگوں جب بھی تم کسی صحابی کا نام لو تو رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرو، اور جب زیادہ صحابہ کا نام آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کلمات کہا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ دعائیہ کلمہ ہے اور دونوں معنی جو ہے وہ درست ہیں۔ ہمیشہ جب بھی ان کا نام آئے، کبھی ان کا نام ورق پہ لکھا جائے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھو۔ بڑے افسوس کی بات ہے بہت سے لوگ جو ہے جب کتابت کرتے ہیں تو صحابی کے نام کے ساتھ را اور زاد لکھ دیتے ہیں، اور کسی عام آدمی کے ساتھ را اور ہا لکھ دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نام کے ساتھ سواد لام اور عین میم لکھ دیتے ہیں۔ یہ اختصار جو ہے وہ کبھی درست نہیں، یہ اختصار جو ہے یہ صحیح صحابہ کا، تابعین کا، سلف صالحین کا یہ طریقہ کار نہیں۔ پورا دعائیہ کلمہ لکھیے اگر آپ جو ہے وہ اجر لینا چاہتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رضی اللہ عنہ اجمعین لکھیں، رحمہ اللہ لکھیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھیں۔ صرف رموز لکھ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کا نام جو ہے وہ خالد ہو تو وہ اس کو آواز دے خادال ادھر آؤ، کیا خیال ہے وہ کیسا محسوس کرے گا؟ کسی قسم کا بھی کوئی نام ہے اس کا ایک پہلا حرف لے لو اور ایک آخری حرف لے لو،
दोनों हरफों को मिलाकर उसको आवाज दो, फिर देखो वो आपकी कैसी इज्जत करता है और आपके लिए कैसे तारीफ के कलिमात जो है वो कहता है। जब आज हम अपने लिए ये पसंद नहीं करते कि हमारे नाम का कोई मुखफ़फ़ निकाल कर एक हरफ या दो हरफ के साथ हमें बुलाए, तो क्या सहाबा किराम ही ऐसे हैं कि उनके लिए दुआ के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है, हरफ नहीं है, हम उनको जो है वो इख्तिसार करते हुए दो हरफ जो है वो लिखने पर इक्तिफा कर दे। उनके नाम के साथ पूरा दुआइया कलमा लिखना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी पूरा दुआइया कलमा लिखना चाहिए। इसी तरीके से बाकी तमाम अमाल है। फरमाया वो दुआ लहुम कुर्बा, लोगों सहाबा किराम के लिए दुआ करना ये अल्लाह तबारक व तआला के तकर्रुब का बेहतरीन जरिया है। जो उनके लिए दुआ करता है वो अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब बन जाता है। तीसरी बात आपने फरमाया वल इक्तिदाउ बिहिम वसीला, लोगों उनके पीछे चलना, उनके नक्शे कदम पर चलना, जो जिंदगी उन्होंने गुजारी है उसी तरह की जिंदगी गुजारना, ये जन्नत में जाने का रास्ता है। इसके अलावा जन्नत में जाने का कोई और रास्ता नहीं। पिछले जुमा में मैंने जिक्र किया था सहाबा किराम का रास्ता ये जन्नत में ले जाने वाला है। सहाबा किराम ने हमें कुरान पहुंचाया, सहाबा किराम ने हमें अहादीस पहुंचाई, सहाबा किराम ने नबी की सीरत और सूरत हम तक पहुंचाई, आपका अखलाक पहुंचाया और खुद अमल करके दिखलाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा हुक्म दिया था। इसलिए कहा वल इक्तिदाउ बिहिम वसीला, लोगों उनके नक्शे कदम पर चलना जो है ये जन्नत में जाने का रास्ता है। कुरान मजीद को अगर देखा जाए तो कई आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जो है वो हुक्म दिया है। पहली आयत जो मैंने शुरू में पढ़ी, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करता है और मोमिनों के रास्ते के अलावा किसी दूसरे रास्ते का इंतखाब करता है। ये आयतें कब नाज़िल? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबा के जमाने में। उस वक्त मोमिनीन कौन लोग थे? नबी के सहाबा के अलावा कोई और मोमिन नहीं। उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया लोगों याद रखो, जो रसूल की मुखालफत करता है और नबी के सहाबा के रास्ते के अलावा किसी दूसरे रास्ते का इंतखाब करता है, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, हम उसे उधर ही मोड़ देंगे जिधर को वो मुड़ता चला जा रहा है और हम उसे जहन्नम में दाखिल कर देंगे। हम उसे जन्नत में जाना उसके लिए मुमकिन नहीं रहने देंगे, जन्नत के रास्ते से हटाकर जहन्नम के रास्ते पर उसको चला देंगे। जो इंसान सहाबा के रास्ते के अलावा किसी दूसरे रास्ते का इंतखाब करता है वो जन्नत के रास्ते पर नहीं चल सकता। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, लोगों याद रखो उसी तरह का ईमान लाओ जिस तरह का ईमान मेरे नबी के सहाबा लेकर आए। अल्लाह करीम ने मुशरिकीन मक्का से यह मुतालबा किया, ए मुशरिकीन, ए मुनाफिकीन, अगर तुम अपने ईमान का दावा करते हो तो आज हमें उसी तरह का ईमान लाकर दिखाओ जिस तरह मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए। दिल के साथ भी, जुबान के साथ भी, जान के साथ भी, अपनी माल और अपनी इज्जत के साथ भी। एक एक सहाबी की सीरत का मुताला कर लीजिए, वो कहता है ये तो एक जान है, ये तो मामूली सा माल है, ये तो मामूली सी इज्जत है। इस तरह की हजारों जानें हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे के ऊपर कुर्बान की जा सकती है। वो सहाबा किराम जिन्होंने आपकी इज्जत का दिफा किया, अपना सब कुछ कुर्बान करके, सहाबा किराम हिजरत करके गए, अपनी जान भी कुर्बान की, अपना माल भी कुर्बान किया, घर बार भी कुर्बान कर दिया, अपने बीवी बच्चे भी छोड़कर आ गए, लेकिन अपना दीन बचाकर मदीना में पहुंचे तो आपने फरमाया मेरे सहाबी खुश हो जाओ, तू कुछ भी नहीं लौटा कर आया है, तू सारा कुछ ही अपना बचा कर जो है वो लेकर आ गए है, जिस वक्त तूने जो है वो अपने ईमान को बचा लिया और नबी के साथ मोहब्बत को बचा ली। ये वो सहाबा इकराम हैं। इसी वजह से कहा फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, लोगों उस तरह का ईमान लाओ जिस तरह का ईमान मेरे नबी के सहाबा लेकर आए हैं, फिर तुम्हारा ईमान काबिल कबूल है, वगरना तुम्हारा ईमान जो है वो काबिल कबूल नहीं है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جگہ پہ ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ذرا اس آیت مبارکہ کے اوپر غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا, اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے. نمبر 1 والسابقون الاولون من المہاجرین, آغاز میں مہاجرین میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضی, طلحہ و زبیر, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین. پہلے جو ہے وہ ایمان لانے والے لوگ مہاجرین میں سے. اور دوسرے نمبر پہ من الانصار, انصار میں سے ایمان لانے والے. اور تیسرے نمبر پہ والذین اتبعوہم باحسان, جن لوگوں نے نیکی کے کاموں میں ان لوگوں کی پیروی کی ہے, جن لوگوں نے نیکی کے ساتھ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے. یہ قرآن مجید کہتا ہے والذین اتبعوہم باحسان, صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے. نمبر 1 انصار, نمبر 2 مہاجرین, اور نمبر 3 قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ جو ہے وہ اللہ پہ راضی ہو گئے. امام احمد رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا والاقتداء بہم وسیلہ, لوگوں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا یہ جنت کا راستہ ہے, یہ کامیابی کی ضمانت ہے. جو صحابہ کے طریقے پر نہیں چلتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ جنت کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا. وَنُصْلِهِ جہنم, اس کو جو ہے وہ ہم جہنم رسید کر دیں گے, جنت سے بہت دور کر دیں گے. صحابہ کا راستہ جو ہے وہ جنت میں جانے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بات ہی ختم کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا اور بات کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا. آپ نے فرمایا لوگوں تم جانتے ہو افترقت الیہود علی 71 فرقہ, یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے, گروہوں میں بٹ گئے, جماعتوں میں بٹ گئے, 71 جماعتیں بن گئی. وافترقت النصارى علی 72 فرقہ, عیسائی جو ہے وہ 72 گروہوں میں بٹ گئے. اور وستفترق امتی علی 73 فرقہ, میری امت کے جو ہے وہ 73 فرقے بنے, 73 جماعتیں بنیں گی. اور آپ نے ارشاد فرمایا کلھا فی النار, کلھا فی النار, تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے, تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے, الا واحدہ, مگر ایک جماعت جو ہے وہ جنت میں جائے گی, جہنم میں نہیں جائے گی. صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ عجیب ماجرا ہے, 73 جماعتیں بنیں گی, گروہ بن جائیں گے, فرقے بن جائیں گے. آج جو اپنی اپنی جماعتوں کو علیحدہ جماعتیں بنانے والے ہیں, فرقے بنانے والے ہیں, گروہ بنانے والے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے, ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے, ان کا جھکاؤ کن کی طرف ہے. یاد رکھ لیں, اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ لیں. کوئی وہابی, کوئی سنی, کوئی بریلوی, دیوبندی, شیعہ, کوئی بھی اپنا نام جو مرضی رکھنے والا ہے, ناموں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے. یاد رکھیے ناموں میں کوئی نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ ہمیں بتلا دیا, جنت میں جانے کا راستہ بتلا دیا. فرمایا 73 فرقے بنیں گے, 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے, وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحاب, ما انا علیہ و اصحابی, لوگوں جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ چل رہے ہیں, اس راستے پہ جو چلنے والا ہے وہ جنت میں چلا جائے. جو اس راستے پہ چلنے والا نہیں ہے وہ اپنا نام جو مرضی رکھ لے, وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے. صحابہ کو برا کہنے والے, صحابہ کے راستے سے ہٹنے والے, صحابہ کا بغض اور نفرت اور کینہ اپنے سینوں میں بھرنے والے, وہ بھی اس حدیث کو سن لیں, جنت کا راستہ ان سے دور ہو جائے گا.
وہ جنت کے راستے پر نہیں چل سکیں گے۔ فرمایا جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، یہ راستہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، یہی راستہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ کیا خوب کہا امام احمد رحمہ اللہ نے، والاقتداء بہم وسیلہ، لوگوں ان کے نقش قدم پر چلنا یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ نبی کے صحابہ پر جو ہے وہ ایمان لائے، نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت کرے، نبی کے صحابہ کے لیے دعائیں کرے، اور جس راستے کو نبی کے صحابہ نے اختیار کیا اس راستے کو اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نام نہیں لیا، ایک صحابی کا نام نہیں لیا۔ یاد رکھیے، بہت سے لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، جس کی بھی پیروی نہیں، بلکہ وہ مسئلہ جس کے اوپر صحابہ کرام مجتمع، جس کے اوپر صحابہ کرام اکٹھے ہیں، آپ نے فرمایا وہ راستہ اور وہ میرے صحابہ کا راستہ ہے، اس کے اوپر جو چلتا ہے وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ جس چیز کو صحابہ نے متفق علیہ طریقے سے بیان کیا اور جس میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا ہے، وہ راستہ جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ ایک صحابہ کرام کے تفردات بہت سارے ہیں، بہت ساری آراء صحابہ کرام کی ہیں جس کو دوسرے لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے، لہٰذا وہ راستہ جس کو اجتماعی طور پر صحابہ نے اختیار کیا ہو، اور وہ اجتماعی طور پر راستہ قرآن مجید کا راستہ تھا، حدیث پاک کا راستہ تھا۔ اگر وقت ہو تو میں بتلاتا کتنی مثالیں ہیں صحابہ کرام کے سامنے جب قرآن مجید کی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پیش کی گئی، انہوں نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا، اپنے اجتہاد کو چھوڑ دیا، اپنے فتوے کو چھوڑ دیا، اور کہا وہی بات جو ہے وہ برحق ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ صحابہ کا راستہ ہے، کتاب و سنت کا راستہ۔ اس راستے کو اختیار کیا جائے تو کامیابی جو ہے وہ ممکن ہے، وگرنہ کامیابی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، مشکل نہیں بلکہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جس دل میں صحابہ کی محبت ہے اس دل میں ایمان موجود ہے، اور جس دل میں صحابہ کی نفرت موجود ہے اس دل میں ایمان جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ وہ ہماری بات اسی نتیجے پہ ہم آ کر منتج ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے کہ دراصل وہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں وہ صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع نہیں کرتے، کتاب و سنت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ دل ایمان سے خالی ہے، وہ اللہ کے رسول کی محبت سے خالی ہے، اور اللہ کے قریب ہونے سے خالی ہے، اور جنت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے ساتھ سچی محبت، سچا پیار اور ان کے نقش قدم پر جو ہے وہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ میرے نبی کے تمام صحابہ، پہلے ایمان لانے والے، درمیان میں ایمان لانے والے، بعد میں ایمان لانے والے، کسی نے زندگی کا ایک لمحہ گزارا، کسی نے 20 سال گزارے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، جنت میں ان کے درجات جو ہے وہ بلند فرما، ان کی قربانیوں کو اور ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔